حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے تشریف لے گئے تو مکے اور اطراف مکہ کے نہ جانے کتنے لوگوں نے آپ کو دیکھا، ظالموں پر آپ کی مہربانیاں دیکھیں، کٹر دشمنوں سے محبت کا سلوک دیکھا، خدا کے گھر کو خدا کا گھر بنتے دیکھا۔ ایک دنیا اسی وقت ایمان لے آئی، کچھ ایسے بھی تھے جن کے دل میں یہ چنگاری تو اسی وقت سلگ اٹھی، لیکن کچھ مجبوریوں نے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ رکھے، اس لیے وہ بیچارے انتظار کی گھڑیاں گنتے رہے۔ انہی میں عبد العزیٰ بھی تھے، یتیم، چچا نے پرورش کی۔ بڑے ہوئے تو چچا نے غلام کچھ بکریاں اور کچھ اونٹ دیے، بھتیجے کو اتنا کچھ دے دیا کہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے۔ ہوشیار بھتیجے نے اپنی محنت سے کاروبار کو خوب پھیلایا اور اپنے قبیلے میں بڑا نام پیدا کیا۔ یوں عبد العزیٰ کی دنیا تو سنور گئی، لیکن آخرت کے سنورنے کا کوئی سامان پیدا نہ ہوا۔ چچا بت پرست تو بڑا پکا بت پرست، حد یہ کہ فتح مکے کے بعد اسلام کا ایک سے ایک بڑا دشمن ایمان لے آیا، لیکن اس کے دل پر مہر لگی رہی۔ بھتیجے نے سوچا تھا شاید فتح مکے کے بعد میرے چچا کا دل بھی پھر جائے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ آخر ایک دن بھتیجا چچا کے پاس پہنچا، بہت سوچ بچار کے بعد طے کر لیا کہ کیا کرنا ہے، اور بولا، برسوں انتظار میں گزر گئے کہ کبھی تو آپ بت پرستی سے توبہ کر لیں گے، لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ چچا نے کہا، چاہتے کیا ہو؟ جواب ملا کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں مسلمان ہو جاؤں، زندگی کا کیا بھروسہ، آج ہے کل نہیں۔ حکم ہے کہ اچھے کاموں کے لیے انتظار میں نہ بیٹھے رہو، اگر کوئی نیکی کر سکتے ہو تو فوراً کر دو۔ اسی طرح حکم ہے کہ توبہ میں بھی دیر نہ لگاؤ، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے فوراً معافی مانگ لو، اور آئندہ کے لیے اس برائی سے بچے رہو۔ نیکی کرنے اور برائی چھوڑنے میں اللہ سے ڈرنے والے کبھی دیر نہیں کرتے۔ چچا نے عبد العزیٰ کی بات سنی تو اس کے تیور بگڑے، تپاک سے بولا کہ یہ تیرے ٹھاٹ باٹ، مکان، سامان، ایک ایک چیز میری ہے، اگر تو نے بت پرستی چھوڑ دی تو اس میں سے کچھ بھی تیرے پاس نہ رہے گا۔ جواب ملا کہ بالکل سچ، ہر چیز آپ کی ہے، آپ کو واپس، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم گما، لا الہ الا اللہ۔ اب جو یہ اللہ کا بندہ اپنے چچا کے پاس سے اٹھا تو ایک ایک چیز اس کی لوٹا دی، حتیٰ کہ جسم کے کپڑے بھی۔ اس دلغابہ میں ہے، ماں نے ایک کمل دیا، اس کے 2 ٹکڑے کر لیے، ایک کا تہبند بنا لیا، ایک ٹکڑا اوڑھ لیا۔ مدینہ پہنچ کر مسجد نبوی میں قدم رکھا تو دیکھا کہ شب کی سیاہی چھٹ رہی تھی اور پاؤ پھٹ رہی تھی۔ نماز کے بعد دربار نبوی سجا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ محفل میں یہ اجنبی کون ہے؟ عرض کیا کہ مسافر ہوں، عبد العزیٰ میرا نام ہے، اسلام لانے کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ آج سے تمہارا نام عبداللہ ہے اور ذوالبجادین لقب، ذوالبجادین یعنی 2 کپڑوں والا۔ پھر فرمایا کہ اصحاب صفہ میں شامل ہو جاؤ۔ تبوک کی مہم کا اعلان ہوا تو ذوالبجادین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، دعا فرمائیے کہ میں راہ خدا میں شہید ہو جاؤں۔ ابھی ایمان لائے دن ہی کتنے ہوئے تھے، مگر جہاد کے نام پر آگے آگے تھے۔ سورہ نساء میں ارشاد ربانی ہے، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو پکا ایمان رکھتے ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں لڑتے۔ تبوک میں لڑائی تو نہ ہوئی، لیکن عبداللہ ذوالبجادین بیمار ہو کر اللہ کو پیارے ہوئے، دل کے کھرے تھے، اللہ تعالی نے شہادت نصیب کی۔ بلال ابن حارث مزنی کہتے ہیں، میں دفن کے وقت موجود تھا، میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول خود قبر میں اترے، اپنے ہاتھوں سے ان کا منہ قبلے کی طرف کیا۔ سیرت ابن ہشام میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکل کر ان کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگی، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ عمل تھوڑا کیا لیکن صلہ بہت پایا۔ مطلب یہ تھا کہ ایک مرتبہ انہوں نے توبہ کی تو سچے دل سے اس پہ قائم رہے اور پھر اسلام کے سب تقاضوں کو پورا کیا۔ This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.